سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد عنی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کویت کے ساتھ توانائی کے شعبے میں پاکستان کے دیرینہ تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ چین کی کمپنی شینڈانگ ہائی سپیڈ گروپ نے پاکستان کے ٹرانسپورٹ شعبے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پاکستان نے ہیٹی کو درپیش مختلف نوعیت کے مسائل کے حل کے لیے ہیٹی کی قیادت میں جامع حکمت عملی اپنانے پر زور دیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک کے مختلف علاقوں میں ممکنہ موسمی خطرات کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی انڈر 19 ویمن ٹیموں کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا چوتھا بین الاقوامی میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نومنتخب حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کی فلاح و بہبود کے لیے قابل تجدید توانائی، سیاحت، انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم اور دوسرے شعبوں میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے منصوبوں میں 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی منصوبہ اور دانش اسکولوں کا قیام سر فہرست ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے عوام کی سہولت کے لیے گلگت میں پاکستان آسان خدمت سینٹر قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے امجد حسین کو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی اسلام آباد میں ہیں، جہاں وہ پاکستان کے ساتھ باہمی تعاون، سرحدی انتظام، علاقائی سلامتی اور معاشی شراکت داری پر بات چیت کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے ہم منصب کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ دورے کے دوران ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے ایرانی وزیر داخلہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کا پاکستان کا دورہ باہمی روابط کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اپنے ساتھ اچھی خبریں لائے ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے دوبارہ ملاقات پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات مثالی ہیں۔ انہوں نے پاکستانی حکومت اور عوام کی مہمان نوازی کو بھی سراہا۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم نے سفیر کو ہدایت کی کہ وہ شنگھائی میں چینی وزیر خارجہ وانگ شی کے ساتھ حالیہ ملاقات کے دوران طے پانے والے امور پر مؤثر انداز میں عمل درآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، مصنوعی ذہانت، نئی ٹیکنالوجیز اور دیگر باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھا کر پاکستان اور چین کی سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر بھی زور دیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کویت کے ساتھ توانائی کے شعبے میں پاکستان کے دیرینہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنی کا نائب صدر آپریشنز طارق ابراہیم سے گفتگو کر رہے تھے۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ پاکستان توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس موقع پر طارق ابراہیم نے کہا کہ کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنی پاکستان کے اپ اسٹریم آئل اینڈ گیس سیکٹر میں سرمایہ کاری کے مزید مواقع تلاش کر رہی ہے۔ چین کی ایک کمپنی شینڈانگ ہائی سپیڈ گروپ نے پاکستان کے ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس اور کنیکٹیوٹی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس دلچسپی کا اظہار شینڈانگ ہائی سپیڈ گروپ کے چیئرمین شو جیانگ نے وزیر سرمایہ کاری بورڈ کیسر احمد شیخ سے ملاقات کے دوران کیا۔ وفاقی وزیر نے چینی کمپنی کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جانب سے مکمل سہولت اور ادارہ جاتی معاونت کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان نے ہیٹی کو درپیش کثیر جہتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہیٹی کی قیادت میں جامع حکمت عملی اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں ہیٹی سے متعلق بریفنگ کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار امن اور استحکام صرف سیاسی اتفاق رائے
مضبوط سیکیورٹی اداروں اور مربوط بین الاقوامی تعاون کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہنی ویل ٹیکنالوجیز کے نائب صدر اور جنرل مینیجر بیری گلکمن کی قیادت میں ایک وفد نے واشنگٹن ڈی سی میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر خزانہ نے پاکستان کی ریفائنری کے شعبے کو جدید بنانے اور اس میں توسیع کے لیے ہنی ویل کی تجویز کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ملک کے مقامی تیل صاف کرنے کی صلاحیت میں اضافہ اور درآمدی پیٹرولیم مصنوعات پر انحصار کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ منصوبہ پاکستان کی توانائی کے تحفظ، صنعتی ترقی اور پائیدار معاشی نمو کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بیلجیم کے شاہ فلپ، بیلجیم کی حکومت اور عوام کو قومی دن پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بیلجیم کے درمیان باہمی احترام، اعتماد اور خیر سگالی پر مبنی دیرینہ اور خوشگوار تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے گزشتہ برسوں میں دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں شراکت داری کے فروغ کو خوشائند قرار دیا۔ افغانستان میں طالبان رجیم کے جابرانہ طرز حکومت نے ان کا انتہا پسند چہرہ دنیا پر مزید عیاں کر دیا ہے۔ افغان جریدہ ہشت صبح کے مطابق اقوام متحدہ میں افغان مشن کے سربراہ نصیر احمد فائق نے طالبان کی پالیسیوں کو انصاف کے اصولوں سے خلاف قرار دیا ہے۔ نصیر احمد فائق کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری پیغام کے مطابق طالبان پردے کی آڑ میں زیر حراست خواتین کو جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ اکتوبر میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 1158 ہو گئی ہے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر موسیقار خلیل احمد کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے رواں ماہ کی 24 تاریخ تک ملک کے مختلف علاقوں میں موسم کے حوالے سے ممکنہ خطرات کا انتباہ جاری کیا ہے۔ NDMA کے مطابق پنجاب میں ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی برساتی نالوں، دریائے سواں اور خطہ پوٹوہار، جبکہ شمال مشرقی بلوچستان کے برساتی ندی نالوں اور دریاؤں میں بھی طغیانی کا امکان ہے۔ راولپنڈی، جہلم، گجرانوالہ، سرگودھا، خوشاب، سیالکوٹ، گجرات، نارووال، لاہور، اکھاڑا، چکوال اور اٹک کے شہری علاقوں میں بھی سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ ادھر پنجاب کی صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ اس وقت پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ آج لاہور سے جاری بیان میں PDMA کے ترجمان نے کہا کہ موسم کی صورتحال کے باعث جمعے تک صوبے کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے کا امکان ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی 19 سال سے کم عمر خواتین ٹیموں کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا چوتھا T20 کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کو سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد، پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں وسیع پیمانے پر تیز ہوائیں چلنے اور وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر شدید بارش بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہے: اسلام آباد، پشاور اور مظفر آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 32، کوئٹہ اور گلگت 36، مری 19، جبکہ سری نگر 29، جموں 31 اور لہ میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کویت کے ساتھ توانائی کے شعبے میں پاکستان کے دیرینہ تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ چین کی کمپنی شینڈانگ ہائی اسپیڈ گروپ نے پاکستان کے ٹرانسپورٹ شعبے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پاکستان نے ہیٹی کو درپیش مختلف نوعیت کے مسائل کے حل کے لیے ہیٹی کی قیادت میں جامع حکمت عملی اپنانے پر زور دیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک کے مختلف علاقوں میں ممکنہ موسمی خطرات کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کی انڈر 19 ویمن ٹیموں کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا چوتھا بین الاقوامی میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔
اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.